بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام افسر ہے۔ میری ڈیوٹی آج سے 5 سال پہلے تھانہ بنی میں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ دن مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ میں تھانے میں بیٹھا اپنے کسی کام میں مصروف تھا کہ میرے سامنے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، نہ ہی کچھ اور بولا، خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا دیکھنا مجھے کھٹک رہا تھا، لیکن میں چپ رہا۔ میں نے سوچا کہ اپنے کسی کام سے آیا ہوگا، کام ہوگا تو خود ہی منہ سے بول دے گا، مگر وہ آدمی اپنی تیور سے بہت بدمعاش لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے 4 اور آدمی میرے تھانے میں داخل ہو گئے۔ میں ان سب کو ہکا بکا دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوں۔ میں نے دیکھا وہ سب کے سب مسلح تھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ تھانے میں اس طرح کسی کا آنا جانا وہ بھی مسلح کے ساتھ آسان بات نہیں تھی۔ یقیناً یہ لوگ اثر رسوخ والے ہوں گے۔ میں نے سوچا اور اٹھ کر ان کو سلام کیا، پر انہوں نے سیدھا مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ ہم تیری ٹرانسفر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری ٹرانسفر؟ میں نے کیا کیا ہے جی؟ اور آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم جو بھی ہیں اب تمہیں اس علاقے میں رہنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ تم جتنی جلدی ہو جائے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں خوفزدہ تو نہیں ہوا، ہاں مگر میرے ذہن میں مختلف واقعات چلنے لگے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے یہاں سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے دھمکی دھونس دے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تھانے کے سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں تو تھانہ بنی کا ایک ایماندار افسر تھا۔ میں نے آج تک کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہیں کی تھی۔ البتہ میرے ذاتی معاملات کی وجہ سے مجھے نکالا جانا ایک الگ بات تھی۔ مجھے بہت دور ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اب یہ علاقہ اس تھانے سے تقریباً 20-30 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں چاہتا بھی تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، سو چپ کر کے وہاں سے کوچ کر گیا۔ میں نکلا تو میرے ذہن میں ماضی کی حسین یادیں گھوم رہی تھیں، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، ایک ہی دن میں اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور نئی جگہ پر آ گیا۔ یہ جگہ بہت دور تھی اور ویران بھی، تقریباً گاؤں کا سنسان علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ بھی نئے تھے، گاؤں یا پھر قصبے میں نوکری کی نہیں تھی۔ میں نے کچھ افسروں سے سن رکھا تھا کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ جرائم پیشہ لوگ پائے جاتے ہیں، سو جتنا اپنا دامن بچا سکوں بچا کر رہوں۔ کوئی بھی چیز، کیسا بھی قسم کا دھوکہ کیوں نہ ہو، میں اس کے چکر میں نہ پڑوں، ورنہ مجھے وہاں سے بھی نکال دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں کے لوگ جتنے جرائم پیشہ ہیں وہ میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ ان سبھی باتوں نے مجھے ڈرا رکھا تھا، مگر میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کروں گا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی، میں دن بھر تھانے میں بیٹھا رہتا، میرے پاس کوئی شکایت نہیں آتی تھی۔ شاید کہ یہاں کے لوگوں کا بھروسہ پولیس پر سے اٹھ گیا تھا۔ میں دن پورا اس تھانے میں اکیلا بیٹھا رہتا۔ آس پاس کے لوگ پولیس والوں سے اتنا ڈرتے بھی تھے کہ ان کے غلط الزام کی زد میں نہ آ جائیں۔ وہ مجھے ہر وقت کھانا پینا اور چائے وغیرہ کا پوچھتے رہتے۔ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہوتی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ لوگ پولیس والوں سے ڈرتے تھے، سو مجھے وقت پر رات اور دن کا کھانا اور صبح کا ناشتہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ خیر سے میں اپنا کھانا پینا کرنے کے بعد کتاب پڑھتا رہتا اور اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ رات ہوتی تو میں تھانے میں ہی سو جایا کرتا۔ مجھے تو اپنے گھر جانے کی امید اور کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ گھر میرا سونا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت دور رہتے تھے۔ وہاں پر میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بڑی بہو کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے لیے میرے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا۔ اس دن صبح ہی ابو کا فون آ گیا۔ مجھ سے خیر خیریت پوچھنے کے بعد بولے، بیٹا سنا ہے کہ تمہاری ٹرانسفر ہو گئی ہے، تم بہت دور چلے گئے ہو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ علاقے میں سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ابا جی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں افسر شاہی کا دماغ کبھی بھی گھوم جاتا ہے، وہ بھی ہم جیسے ایماندار اور غریب افسروں پر۔ بس یہی وجہ تھی کہ مجھے نوکری سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میرے ابا نے مجھے نصیحت کرنے کے بعد کہا، بیٹا انسان طرح طرح کی برائیوں میں پڑنے سے اچھا ہے کہ شادی کر لے۔ میں نے بھی سنا ہے تمہارے بارے میں بہت کچھ، لیکن تم شادی کر لو تو
یہ سارے داغ مٹ بھی سکتے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تو گویا کا ذکر ابا تک بھی پہنچ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، میری آنکھوں میں اب تقریباً آنسو تھے۔ ایک عورت کے کردار پر جب کوئی داغ لگاتا ہے تو سب لوگ اسے ہمدردی کرتے ہیں، لیکن جب ایک مرد کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے تو سب لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ کوئی اس کے لیے ہمدردی کا ایک بول بھی نہیں بولتا۔ مگر سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ میرے اماں ابا کو بھی مجھ پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں نے ابا کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، بول دیا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اس لیے آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ ابا اس بات پر بہت خفا ہوئے تھے، مگر میں بھی جانتا تھا کہ میں شادی ابھی نہیں کر سکتا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ ابا کا فون بند ہونے کے بعد مجھے زوروں کی بھوک لگی تو میں بازار چلا گیا۔ بازار میں چیزیں خرید رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی عورت مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہے، شاید کہ میں کسی کی نظروں کے حصار میں تھا۔ جب میں پلٹ کر دیکھتا تو وہ کہیں چھپ جاتی۔ اس نے اپنے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ لٹکا رکھا تھا۔ عورت کا نام سنتے ہی اب میرا دل خوف اور ڈر کی زد میں آ جاتا تھا۔ مجھے عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اب کسی عورت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، سو میں نے بازار سے مختصر سامان لیا اور نظریں جھکائے واپس اپنے گھر آ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، ماں کی آغوش میں سر رکھ کر روؤں، لیکن ایسا یہاں ہو نہیں سکتا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے لیے کھانا بنایا۔ کھانے کے بعد میں سونے کے لیے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر کانسٹیبل وغیرہ ڈیوٹی پر تھے، جن کی نائٹ ڈیوٹی تھی وہ بھی آ چکے تھے، جبکہ میں کھانا وغیرہ کھا کر اندر چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا۔ میں سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ باہر ایک شور سا پیدا ہوا، تم اندر نہیں جا سکتی لڑکی۔ کانسٹیبل ولی محمد ان میں کسی عورت کو اندر آنے سے منع کر رہا تھا، لیکن میں صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر میں ان سے نہ ملی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت ولی محمد کی منتیں کر رہی تھی، مگر ولی محمد اسے یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں اٹھ کر باہر آ گیا، مگر ولی محمد نے اس وقت تک اس لڑکی کو تھانے سے بھیج دیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی، سو میں اٹھ کر فوراً بھاگا باہر کی جانب تاکہ میں اس لڑکی کو دیکھ سکوں کہ وہ کہاں گئی ہے، لیکن میں جیسے ہی باہر گیا وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ میرا دل پریشان ہو گیا، یا اللہ وہ کہاں گئی، ابھی تو یہاں تھی۔ یہی سوچتے سوچتے کافی دیر گزر گئی۔ واپس آیا تو ولی محمد سر جھکائے کھڑا تھا۔ ولی محمد تم اس عورت کو مجھ سے تو دیتے۔ میں غصہ کرنے لگا، صاحب یہ عورت آپ سے ملنے نہیں، آپ کو پھنسانے کے لیے آئی ہوگی۔ میں نے اس کا لباس دیکھا تھا، بڑا ہی بے ڈھنگا لباس پہن کر آئی تھی، خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں باتیں کر رہے تھے۔ اور ویسے بھی صاحب آپ خود سوچیں، کوئی شریف عورت رات کے 1 بجے آپ سے ملنے کی کوشش کیوں کرے گی؟ ایک بات کہوں صاحب، ولی محمد نے وہیں کھڑے کھڑے مجھ سے کہا۔ ہاں کہو۔ آپ بہت سیدھے ہیں صاحب، آپ کو ان چکرداریوں کا نہیں پتہ، یہ علاقہ تو مردوں کا ہے، یہاں پر عورت دن کے وقت بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اب آپ خود سوچیں، جو عورت رات کے 1 بجے آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، اس کا کردار کیا ہوگا، اور کیا معلوم اس کے پیچھے کتنے بڑا کوئی گروہ ہو۔ وہ آپ کو پھنسانا چاہتے ہوں، نوکری سے نکلوانا چاہتے ہوں۔ ولی محمد کی بات سن کر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ولی تم فکر نہیں کرو، میں بے ایمانی سیکھ گیا ہوں، اب میں اس علاقے میں کوئی پولیس والا نہیں رہا، میں تو بس پورا دن بیٹھا اپنا وقت گزارتا ہوں۔ میں نے بے دلی سے کہا تھا، صاحب آپ مایوس نہ ہوں، میں نے سنا ہے کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، وہ بہت اچھا اور ایماندار ہے، اس کی وجہ سے اس تھانے میں بھی ہم سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ ولی محمد اپنی خیالی باتیں کرتا رہا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے تھانہ بنی کا وہی منظر آنے لگا جس دن مجھے وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا، مگر میں نے صبر سے کام لیا۔ پھر نہ جانے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ مگر اگلا دن بہت مصروف گزرا تھا، کافی لوگوں کا آنا جانا تھانے میں رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو مجھ سے کہا کہ میں اس تھانے میں نیا آیا ہوں
تو یہاں کی آس پاس کی برائیوں پر دھیان دوں، جبکہ کچھ نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا، شاید اس لیے کہ یہ دن سوموار کا تھا۔ شام کو مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی، تھکا بھی ہوا تھا۔ اندر کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ بجلی چلی گئی۔ انتہائی گرمی تھی، میں نے سوچا میں باہر سو جاتا ہوں۔ تبھی میں اپنے کمرے سے باہر چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ولی محمد تھانے میں نہیں تھا۔ میں نے دوسرے کانسٹیبل سے پوچھا کہ بجلی کب آئے گی؟ بولا کہ کھمبے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب شاید بجلی نہ ہی آئے، پوری رات پڑی ہے، اس لیے آپ باہر ہی سو جائیں۔ میں نے بھی آنکھیں موند لیں، سونے کی کوشش کرنے لگا کہ میری آنکھوں پر تیز روشنی لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ شبیر احمد، میری آنکھوں پر ٹارچ تم لگا رہے ہو؟ ارے بھائی مجھے سونے دو۔ نہیں صاحب، میں ایسی گستاخی کیوں کروں گا، آپ سو جائیں۔ اس بات کے بعد میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی خاموشی ہوئی تو مجھے نیند آ گئی۔ اب رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ پر کسی نسوانی لمس کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، میں اندھیرے میں آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھنے لگا تو میرے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں پہچان گیا کہ یہ عورت ہی ہے۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، ہلکی ہلکی چاندنی بھی تھی۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا، پر اس سے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ صاحب کچھ مت بولنا، دیکھو آپ اس تھانے کے انسپیکٹر ہو، خدا کے لیے میری عزت بچا لو، میں کچھ گنڈوں سے بھاگ رہی ہوں، میرے لیے یہ رات بہت مشکل ہے، اگر میں باہر رہی تو میری عزت تار تار ہو جائے گی، آپ مجھے کہیں پناہ دے دو، اس تھانے میں ہی رکھ لو، کسی جرم کے لیے ہی گرفتار کر لو، مگر مجھے ان لوگوں سے بچا لو۔ تم کون ہو؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی جی، لیکن وہ لوگ ابھی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس لیے آپ مجھے کہیں تو چھپے گھر چلو، ورنہ یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایک لڑکی کو اپنے پاس پناہ دی ہے تو اچھا نہ ہوگا۔ ویسے بھی تھانہ اور ہسپتال عورتوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہوتے، تو میرے ساتھ چلو۔ میں اسے وہاں سے اپنے گھر لے آیا جو تھوڑی ہی دوری پر واقع تھا، مجھے سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ گھر نہیں، اس کو کوارٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تو خود بھی یہاں نہیں جاتا تھا، کبھی کبھی اپنا کھانا پکانے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ اکثر یہ گھر یعنی کوارٹر بند ہی رہتا تھا، یہاں ایک ہی چارپائی تھی جس پر میں سوتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو گھر لایا، اپنے کمرے میں بند کیا، باہر سے تالا لگا کر واپس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ تم فی الحال کچھ مت بولنا، ایسا نہ ہو کہ میرے لیے بھی مشکل پیدا ہو جائے اور تم بھی ذلیل ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ میں اسے وہاں چھوڑنے کے بعد واپس تھانے آ گیا۔ مجھ سے دو تین سپاہیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پر میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی میں کسی عورت کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں نے گھر میں کوئی لڑکی چھپا رکھی ہے۔ تھانے کے آس پاس کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی، سو میں مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا، پھر سوچا کہ لوگ مجھ پر شک نہ کریں، تبھی میں تھانے میں ہی رہا، پورا دن ڈیوٹی دیتا رہا۔ لڑکی کی مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ گھر میں پھل فروٹ اور ہر طرح کا کھانا پینے کا بندوبست موجود تھا، سو میں آرام سے پورا دن تھانے میں رہا۔ شام ہوئی تو میں نے ولی محمد سے کہا آج میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ولی محمد بھی تیار ہو گیا، بولا کہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتا ہوں۔ بڑی دیر ہو گئی، میں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا۔ بڑی مشکل سے میں نے ولی محمد سے جان چھڑائی اور گھر آ گیا۔ مجھے اس لڑکی کی بہت فکر ہو رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، پتہ چل گیا تو مجھ پر پھر سے پہلے والے بہتان نہ لگانا شروع کر دیں۔ تبھی میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا، ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا، دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا کہ وہ لڑکی گھر میں کہیں موجود نہ تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایک ہی رات میں وہ لڑکی جا کہاں سکتی ہے، اسے تو پناہ چاہیے تھی، پھر وہ میرے ہی گھر میں آ کر میرے گھر سے واپس چلی گئی، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے یہ سب کیا کیسے، مطلب کہ وہ میرے گھر سے بھاگ کر کہیں جا کیسے سکتی ہے، میرے گھر کے باہر تو تالا لگا ہوا تھا۔ میں اس چیز میں بڑا حیران تھا، سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔
پھر میں سوچنے لگا کہ آخر اس لڑکی کا میرے گھر میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ کوئی تو بات ہوئی ہوگی، کوئی تو مقصد ہوا ہوگا جس کے تحت وہ میرے گھر آئی ہوگی، ورنہ بلا وجہ کوئی کسی کے گھر نہیں آتا۔ اس بات سے میں پریشان اور میں اپنے گھر کے ہر کونے کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی مشکوک چیز نہ چھوڑ گئی ہو۔ تبھی میری نظر اس گٹھری پر پڑی جو میرے گھر کی اکلوتی چارپائی پر پڑی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں نے جلدی سے گٹھری کھول کر دیکھا۔ گٹھری کیا تھی؟ وہ تو ایک بچے کا جھولا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا، اگر بچہ اتنی دیر سے بھوکا بیٹھا ہے تو رویا کیوں نہیں؟ بچہ گورا چٹا صحت مند تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے بہت محبت محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی اس بچے کو میرے گھر میں کیوں رکھے گا۔ میں نے فوراً ہی اپنا گھر بند کیا، اس بچے کو لے کر تھانے آ گیا، ولی محمد کو ساری بات بتائی۔ کہنے لگا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا پتہ یہ بچہ کس کا ہو، وہ عورت کون ہو، بد کردار ہو یا کردار والی ہو، یہ بچہ آپ کے سر کیوں چھوڑ گئی؟ کل کو کوئی بات کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ جلدی سے یہ بچہ کسی بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دیں تاکہ آپ پر الزام نہ آئے۔ ولی محمد کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں تو اس گاؤں میں نیا آیا تھا، بے اولاد جوڑے کو کیوں کر ڈھونڈتا؟ مجھے تو یہاں لوگوں کے نام ہی معلوم نہیں تھے۔ خیر سے میں نے یہ کام ولی محمد کے ذمہ لگا دیا۔ وہ 2 گھنٹے کے اندر ہی ایک عورت اور مرد کو لے کر آیا۔ ان کی عمریں تقریباً 40 سال سے اوپر تھیں۔ یہ لوگ بے اولاد تھے۔ یہاں پر طلاق کا کوئی نظام نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے، شوہر چھوڑ دے، چاہے وہ بے اولاد بھی کیوں نہ ہو۔ لوگ اپنی عورتوں کی قدر کرتے تھے۔ خیر سے یہ لوگ بہت اولاد کے خواہش مند تھے، تو میں نے یہ بچی ان کے حوالے کر دی۔ بچی بہت خوبصورت تھی اور بہت زیادہ صحت مند بھی تھی۔ یہ لوگ بچی لے کر بہت خوش ہوئے۔ میرے بھی ذہن سے چلو، میں نے اس لڑکی کی مدد کی، اس کا بھی بھلا ہو گیا اور میری بھی جان چھوٹ گئی۔ مگر اس بچی کو بے اولاد جوڑے کے حوالے کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا جب مجھے تھانے میں ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط میرے نام تھا اور یہ تھانہ بنی سے ہی آیا تھا۔ تھانہ بنی کی حدود میں جو علاقہ تھا، میں یہاں کافی عرصہ رہا تھا۔ خط کو پڑھتے ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ خط پڑھ کر مجھے لگا جیسے میں اس دنیا سے کہیں دور چلا جاؤں۔ میں نے جو پڑھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ اس لڑکی کا خط تھا جس کو میں نے نکاح کر کے اپنی عزت بخشی تھی۔ اس کے خط میں بے پناہ گریہ وزاری تھی۔ افسر، میں جانتی ہوں تم شاید مجھے اپنا مجرم سمجھتے ہوگے، مگر یقین کرو اس سب میں میری کوئی خطا نہیں ہے۔ جب تم نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اب میں ایک عزت کی زندگی گزاروں، لوگ مجھے مزید ایک طوائف کی طرح برتاؤ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ تو میری خوش فہمی تھی افسر۔ تم سے نکاح کے چند دن بعد ہی یہ لوگ مجھے ڈرانے دھمکانے آ گئے تھے۔ ان کے کوٹھے کی رونقیں جو ختم ہو گئی تھیں، انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا۔ تم نوکری پر جاتے تھے، یہ لوگ آ کر مجھے ڈراتے دھمکاتے، مگر میں ان کی باتوں میں نہ آتی، میں کبھی بھی دروازہ نہ کھولتی۔ پھر ایک دن انہوں نے تمہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں تو تھی ہی اس اندھیر نگری کی باسی۔ تم ایک شریف گھرانے کے لڑکے تھے، میری وجہ سے خواہ ذلیل و رسوا ہو، مجھے یہ قبول نہیں تھا۔ بس تبھی میں نے تم کو خود ہی چھوڑ دیا۔ مگر جب میں نے تمہیں چھوڑا، میں تمہاری بچی کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اس شرط پر دوبارہ یہ کام شروع کیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے میری بچی نہیں چھینیں گے۔ ان کو لگا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، سو یہ مطمئن تھے۔ مگر جب میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تو افسر، میں جانتی ہوں میری بچی بھی یہاں پیدا ہوئی تو وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گی۔ تم میری بچی کو سنبھال لینا، میں اپنی ایک لڑکی کے ہاتھ اسے بھیج رہی ہوں۔ وہ بھی اپنی عزت کی زندگی بسانا چاہتی ہے، ہو سکے تو اسے کسی سے بیاہ کرا دینا۔ سنا ہے تم جس علاقے میں گئے ہو وہاں عورت کی بہت عزت ہے، مگر یہ گنڈے موالی وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ تم اپنا خیال رکھنا اور ہماری بچی کی پرورش بہترین طریقے سے کرنا۔ اگر زندگی ہوئی تو خدا ہمیں اس جہاں میں ضرور ملائے گا، ورنہ ہم اگلے جہاں میں تو انشاءاللہ ملیں گے ہی۔ سکینہ کا خط پڑھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں تو وہ بچی اس جوڑے کے حوالے کر چکا تھا۔
اب ان کو یہ ساری کہانی میں کیسے سناؤں اور کیسے ان کو بتاؤں کہ وہ بچی میری ہے؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس بات کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، میں ان سے وہ بچی نہیں مانگ سکا۔ میرا دل روز اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، مگر میں ولی سے یہ نہیں کہہ پایا کہ وہ بچی میری ہے اور اس کی ماں ایک طوائف تھی جس سے میں نے نکاح کیا تھا۔ اللہ کرے کہ وہ لوگ میری بچی کو بہترین پرورش کر کے پالیں۔ میرا دل تو مطمئن ہے کہ وہ لوگ بے اولاد ہیں۔ میں تو شادی کروں گا، میری اور اولاد ہو جائے گی، مگر میری بچی کے لیے وہ لوگ بہترین ماں باپ ثابت ہوئے۔ ان لوگوں نے میری بچی کو اسکول میں بھی داخل کروایا ہے۔ اب میری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے اس بچی کو اس لیے بھی نہیں اپنایا کہ پھر میری شادی ہونا، میرا گھر بسانا ناممکن ہو جائے گا۔ خدا میری بچی کو خوش رکھے، اور اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی تو مجھے بھی معاف کرے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔